أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہدایت پا جائے پس یقیناً وہ اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت بھی میں نے سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 پڑھی ہے، اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ اس آیت کے اسی ٹکڑے کے متعلق حق موعود الامام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کی تشریح فرماتے ہوئے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 164 تا 165 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عادت اللہ ہمیشہ سے اسی طرح پر جاری ہے کہ جب دنیا ہر ایک قسم کے گناہ کرتی ہے اور بہت سے ان کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، تب اس زمانہ میں خدا اپنی طرف سے کسی کو مبعوث فرماتا ہے اور کوئی حصہ دنیا کا اس کی تکذیب کرتا ہے۔ یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کوئی حصہ دنیا کا اس کی تکذیب کرتا ہے، یہاں پر یہ نہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوری دنیا اس کی تکذیب کر دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور کوئی حصہ دنیا کا اس کی تکذیب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مرسل کی تکذیب کرتا ہے، تب اس کا مبعوث ہونا دوسرے شریر لوگوں کی سزا دینے کے لیے بھی جو پہلے مجرم ہو چکے ہیں ایک محرک ہو جاتا ہے. اور جو شخص اپنے گزشتہ گناہوں کی سزا پاتا ہے اس کے لیے اس بات کا علم ضروری نہیں کہ اس زمانہ میں خدا کی طرف سے کوئی نبی یا رسول بھی موجود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اسی طرح سامعین کرام اب بنی اسرائیل سورت کی آیت نمبر 16 کی اسی ٹکڑا کی یعنی بما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کی تشریح فرماتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام تفسیر امام مہدی علیہ السلام جلد 3 صفحہ 57 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. بس جب نبی پیدا ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے تب ان دعاؤں کے اثر سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ عذاب اگرچہ گزشتہ گناہوں کی شامت سے ہو مگر نبی کی دعاؤں سے ہوتا ہے. اسی طرح اگرچہ کوئی مجھ سے ناواقف اور بے خبر ہو یورپ میں یا امریکہ میں مگر میری دعائیں اس کے عذاب کا موجب ہو جاتی ہیں، اور وہ عذاب نہیں آتا ہے جب تک میری دعائیں اس کو ظاہر نہ کریں. یہی معنی ہیں اس آیت کے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. سامعین کرام یہ جو کرونا وائرس جو بلا اس وقت دنیا پر چھائی ہوئی ہے، اس کرونا وائرس کی بلا نے تقریباً پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں یہ وہی بلا ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کا جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی مشہور نظم بعنوان مرد حق کی دعا کے مقطع میں ظاہر فرمایا ہوا ہے یا بتایا ہوا ہے، بطور خاص اپنے پیروکاروں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو اور بالعموم پوری دنیا کو. وہ کہتے ہیں عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے میرے جماعتی احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، سنو یہ مرزا طاہر احمد کی نظم جو ہے مرد حق کی دعا، میں اس کا مقطع پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. یہ غلام مسیح الزماں کون ہیں؟ اس غلام مسیح الزماں نے کہاں ہاتھ اٹھائے، کس کے ساتھ، کس کی دعا میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھائے تھے؟ اس کا واقعہ پورا خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں پڑھیے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت یہ جو کرونا جو وبا ہے یہ وہی ہے. اس کا ذکر ہی جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے مشہور جو نظم ہے مرد حق کی دعا، مرد حق کی دعا سے مراد ہے کہ وہ موعود امام مہدی و مسیح موعود السلام جو آسم کا روحانی فرزند ہے، جو 1 صدی قبل 1838-1837 میں قادیان میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ وہی ہے وجود ہے جس کا سورت الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ وبا ہے. مرزا طاہر نے صرف اتنا فرما دیا اپنے شعر میں کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلام مسیح الزماں کے جو ہاتھ اٹھ چکے ہیں اللہ کے حضور، اس کا سارا واقعہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلا بھی اپنا کام تمام کر کے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اب مکذبوں کو اور مذہب کے نام پر جو بھیڑیے ہیں اس دنیا میں اور سیاست کے دنیا میں جو بھیڑیے ہیں اور جو خدا بنے ہوئے ہیں ان سب کو ہلاک کر کے پھر اللہ تعالیٰ اسی غلام مسیح الزماں کی ہاتھ اٹھنے
کہ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس وبا کو بھی، اس مصیبت کو بھی، اس عذاب کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دور فرما دے گا دنیا سے۔ میں ایک اور حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اسی حوالے سے۔ یہ حوالہ جو ہے تفسیر امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جلد 3 صفحہ 57 پر ہیں۔ حضور السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک قوم پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے۔ تعجب ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا، اور نہ ان کے نزدیک کسی نذیر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس وقت دنیا کے کل ممالک کی تعداد 195 ہے۔ آپ دیکھیں نیٹ پہ جا کے، اس وقت کرونا جو اس کی وبا ہے، تقریباً 215 ممالک کا وہاں پر نام لکھا ہوا ہے، وہاں پر ہر جگہ پر یہ پہنچ چکی ہے، ہر ملک میں اپنا یہ کام کرتی پھر رہی ہے۔ اور 195 تو ممالک ہیں، باقی دیگر کوئی علاقے ہیں دنیا کے جن کا ذکر کیا گیا ہے نیٹ پہ۔ اور اس وقت اس موذی مرض نے، اس عذاب نے، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو انسانوں پر نازل ہوا ہے اس دنیا میں، کیونکہ جب انسان برائیوں میں بڑھ جائیں، بدکاریوں میں بڑھ جائیں، انتہا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے مرسل بھیجا کرتا ہے اور دنیا کو وہ وارننگ دیتا ہے۔ جب دنیا اس کی تکذیب کر بیٹھتی ہے، یہ تکذیب دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی بھی کر سکتا ہے اس کی، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے اور پوری دنیا کو وہ عذاب پھر اپنے لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ تو اس وقت اس عذاب جو ہے دنیا پر نازل ہوا کرونا وائرس کی شکل میں، 76 لاکھ کے قریب یعنی افیکٹڈ لوگ ہیں، مریض ہیں جن کو یہ ہو چکا ہے، اور تقریباً 4.25 لاکھ لوگ مر چکے ہیں۔ اور آئے دن ہر روز آپ پڑھیں نیٹ پہ جا کے یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ تو اس کے باوجود بھی جماعتی امجی قبرستان کا جو سربراہ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نشان نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں، اگر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا۔ بندہ اس شخص سے پوچھے کہ تیرا کیا تعلق ہے خدا سے؟ کوئی تعلق نہیں خدا سے، اور تو لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں سنا ہے کہ یہ ربا میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اور کافی اس وقت لوگ ربا کے 100 کے قریب مجھے بتانے والے نے، کسی نے بتایا، خبر دیا، وہاں پر لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہاں پر حاکم بنی ہوئی، جنہوں نے پورے مظلوم احمدیوں کو اپنے قبضے میں کیا گیا ہوا، یہ عذاب ان کے اندر بھی پھیل رہا ہے اب۔ تو میں جناب مرزا مسرور احمد کو کہوں گا، تنبیہ کروں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نشانی، سب جھوٹ اور دجل فریب کاری کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ احمدیوں کو بتائیں کہ یہ جو ہم نے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کے ساتھ 17 سال سے ظلم و ستم کیا ہوا ہے، ایک قسم کی شیب ابی طالب میں ہم نے ڈالا ہوا ہے، مقاطعہ اور اخراج کر کے اس کا، یہ اس کی سزا ہے جو آسمان سے اب نازل ہوئی ہے۔ اور ابھی میں پڑھ چکا ہوں کہ مرزا طاہر احمد اپنے مشہور نظم جو ایک مرد حق کی دعا کے مقطع میں کہتے ہیں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دعا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اسی مرض کا، اسی بلا کا ذکر ہے اس شعر میں۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موت ٹلے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس ٹائم دنیا میں، دنیا کو ٹھیک کرنے کا، اصلاح کرنے کا، وہ کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ غلام مسیح الزماں کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں یہ بلا جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلی جائے گی، اور اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں ڈال دے گا، تو چلی جائے گی۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آج کا یہ جو میرا خطبہ جمعہ ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے الہامی لفاظ اس موعود نشان رحمت کے متعلق فرمائے ہوئے ہیں، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بخشی تھی۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ تو
اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امت اتنی بگڑی کہ اس کی وفات کے بعد اس نے اتنے زیادہ گندے عقائد اختیار کر لیے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہودیوں نے بھی غلو کیا اور طرح طرح کی بد زبانیاں ان کے متعلق کیں ان کی وفات کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے اس دنیا میں کسی نبی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ حضور اس نبی کی روح جوش مارتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ سارے گندے عقیدے جو میری طرف زمین پر منسوخ ہو رہے ہیں میں نے تو کہی نہیں تھے لوگوں کو، اور یہ جو گندے الزام مجھ پر لگائے جا رہے ہیں میں یہ سب باتیں جھوٹ کا پروپیگنڈا دنیا میں ہو رہا ہے۔ اے اللہ میری روح کسی انسان میں ڈال کر کسی کو میرا قائم مقام بنا دے دنیا میں، تاکہ وہ ان گندے جھوٹے الزاموں کو میری ذات سے علیحدہ کرتے، بتائے لوگوں کو کہ یہ ساری لوگوں کی اپنی تخریب کاریاں، لوگوں کے اپنے ظلم ہیں جو میری طرف منسوب ہو رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں سامعین کو کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح نے 3 دفعہ زمین پر اپنا قائم مقام چاہا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں میری طرف جو جھوٹ منسوب کیے جا رہے ہیں ان کو قلع کما کرنے کے لیے میری روح کسی انسان کے اندر ڈال دے، تاکہ وہ جتنے گندے الزامات مجھ پر لگائے جا رہے ہیں ان کا قلع کما کرے۔ تو اسی سلسلے میں میں حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ بانی جماعت احمدیہ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورا آفاق کتاب آئینہ کمالات اسلام یعنی روحانی خزائن جلد 5 اس کے صفحات 341 تا 346 پر فرماتے ہیں۔ میں درمیان میں سے پڑھوں گا بعض ضروری جو ان کے الفاظ ہیں، تو سامعین وہاں پر یہ پڑھ سکتے ہیں پورا ان کا اقتباس۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ ایک سر اسرار الہیہ میں سے ہے کہ جب کسی رسول یا نبی کی شریعت اس کے فوت ہونے کے بعد بگڑ جاتی ہے اور اس کی اصل تعلیموں اور ہدایتوں کو بدلا کر بیہودہ اور بے جا باتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور ناحق کا جھوٹ افترا کر کے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام کفر اور بدکاری کی باتیں اس نبی نے ہی سکھلائی تھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس نبی کے دل میں ان فسادوں اور تہمتوں کے دور کرنے کے لیے ایک اشد توجہ اور اعلیٰ درجہ کا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تب اس نبی کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قائم مقام اس کا زمین پر پیدا ہو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اب غور سے سنو، اس معرفت کے دقیقہ کو سنو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو 2 مرتبہ یہ موقع پیش آیا کہ ان کی روحانیت نے قائم مقام طلب کیا۔ اول جب کہ ان کے فوت ہونے پر 600 برس گزر گیا اور یہودیوں نے اس بات پر حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ نعوذ باللہ مکار اور کاذب تھا اور اس کا ناجائز طور پر تولد تھا، اور اسی لیے وہ مصلوب ہوا، اور عیسائیوں نے اس بات پر غلو کیا کہ وہ خدا تھا اور خدا کا بیٹا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور دنیا کو نجات دینے کے لیے اس نے صلیب پر جان دی۔ پس جب کہ مسیح علیہ السلام کی بابرکت شان میں نابکار یہودیوں نے نہایت خلاف تہذیب جرا کی اور باموجب توریت کی اس ایت کے جو کتاب استثناء میں ہے کہ جو شخص صلیب پر کھینچا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی قرار دیا اور متفنی اور کاذب اور ناپاک پیدائش والا ٹھہرایا، اور عیسائیوں نے ان کی مدح میں اعتراض کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا اور ان پر یہ تہمت لگائی کہ یہ تعلیم انہی کی ہے۔ تب بے اعلام الہی مسیح کی روحانیت جوش میں آئی سامعین کرام، اور اس نے ان تمام الزاموں سے اپنی بریت چاہی اور خدا تعالیٰ سے اپنا قائم مقام چاہا۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کی بعثت کی اغراض کثیرہ میں سے ایک یہ بھی غرض تھی کہ ان تمام بے جا الزاموں سے مسیح کا دامن پاک ثابت کریں اور اس کے حق میں صداقت کی گواہی دیں۔ قرآن کریم پڑھو آپ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جھوٹے اور گندے الزام یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم پر لگائے ہوئے ہیں، یا جتنے بھی جھوٹے عقائد نصارہ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں، سب ان باطل عقائد کا، ان باطل گندے الزاموں کا اللہ نے قرآن کریم میں قلع کما فرما دیا ہوا ہے، آسم پر جو وحی نازل فرمائی تھی۔
یہ سامعین کرام، یہ مسیح ناصری کی روحانیت کا پہلا جوش تھا جو ہمارے سید، ہمارے مسیح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے اپنی مراد کو پہنچا، فالحمدللہ۔ پھر دوسری مرتبہ مسیح کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی کہ جب نصارہ میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر آ گئی، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور خدائی کا بھی، ایسا ہی انہوں نے کیا۔ نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کیا کہ کلام الہی میں اپنی طرف سے وہ دخل دیے، وہ قواعد مرتب کیے اور وہ تنسیخ ترمیم کی جو ایک نبی کا کام ہوتا ہے۔ جس حکم کو چاہا قائم کر دیا اور اپنی طرف سے عقائد نامے اور عبادت کے طریقے گھڑ لیے، اور ایسی آزادی سے مداخلت بے جا کی کہ گویا ان باتوں کے لیے وحی الہی ان پر ہو گئی۔ سو الہی کتابوں میں اس قدر بے جا دخل دوسرے رنگ میں نبوت کا دعویٰ ہے، اور خدائی کا دعویٰ اس طرح پر کہ ان کے فلسفہ دانوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح تمام کام خدائی کے اب ہمارے قبضہ میں آ جائیں، جیسا کہ ان کے خیالات اس ارادہ پر شاہد ہیں کہ وہ دن رات ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم ہی می برسائیں اور نطفہ کو کسی آلہ میں ڈال کر اور رحم عورت میں پہنچا کر بچے بھی پیدا کر لیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی تقدیر کچھ چیز نہیں، بلکہ ناکامی ہماری بوجہ غلطی تدبیر تقدیر ہو جاتی ہے، اور جو کچھ دنیا میں خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پہلے زمانہ کے لوگوں کو ہر یک چیز کے طبعی اسباب معلوم نہیں تھے، اور اپنے تھک جانے کی حد انتہا کا نام خدا اور خدا کی تقدیر رکھ دی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غرض یہ دجالیت عیسائیوں کی اس زمانے میں کمال درجہ تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے قائم کرنے کے لیے پانی کی طرح انہوں نے اپنے مالوں کو بہا دیا ہے اور کروڑہا مخلوقات پر بد اثر ڈالا ہے۔ تقریر سے، تحریر سے، مال سے، عورتوں سے، گانے سے، بجانے سے، تماشے دکھلانے سے، ڈاکٹر کہلانے سے، غرض ہر یک پہلو سے، ہر یک طریق سے، ہر یک پیرایا سے، ہر یک ملک پر انہوں نے اثر ڈالا ہے۔ چنانچہ 6 کروڑ تک ایسی کتب تالیف ہو چکی ہے جس میں یہ غرض ہے کہ دنیا میں ناپاک طریق عیسیٰ پرستی کا پھیل جائے۔ پس اس زمانہ میں دوسری مرتبہ حضرت مسیح کی روحانیت کو جوش آیا، اور انہوں نے دوبارہ مثالی طور پر دنیا میں اپنا نزول چاہا، اور جب ان میں مثالی نزول کے لیے اشد درجہ کی توجہ اور خواہش پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے اس خواہش کے موافق دجال موجودہ کے نابود کرنے کے لیے ایسا شخص بھیج دیا جو ان کی روحانیت کا نمونہ تھا۔ وہ نمونہ مسیح علیہ السلام کا روپ بن کر مسیح موعود کہلایا، کیونکہ حقیقت عیسویہ کا اس میں حلول تھا، یعنی حقیقت عیسویہ اس سے متحد ہو گئی تھی اور مسیح کی روحانیت کے تقاضا سے وہ پیدا ہوا تھا۔ پس حقیقت عیسویہ اس میں ایسی منعکس ہو گئی جیسا کہ آئینہ میں اشکال، اور چونکہ وہ نمونہ حضرت مسیح کی روحانیت کے تقاضا سے ظہور پذیر ہوا تھا، اس لیے وہ عیسیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی روحانیت نے قادر مطلق عز اسماء سے بوجہ اپنے جوش کے اپنی ایک شبیہ چاہی، اور چاہا کہ حقیقت عیسویہ اس شبیہ میں رکھی جائے تا اس شبیہ کا نزول ہو۔ پس ایسا ہی ہو گیا۔ آگے حسن فرماتے ہیں، اس تقریر میں اس وہم کا بھی جواب ہے کہ نزول کے لیے مسیح کو کیوں مخصوص کیا گیا۔ یہ کیوں نہ کہا گیا کہ موسیٰ نازل ہوگا یا ابراہیم نازل ہوگا یا داؤد نازل ہوگا، کیونکہ اس جگہ صاف طور پر کھل گیا کہ موجودہ فتنوں کے لحاظ سے مسیح کا نازل ہونا ہی ضروری تھا، کیونکہ مسیح کی ہی قوم بگڑی تھی اور مسیح کی قوم میں ہی دجالیت پھیلی تھی، اس لیے مسیح کی روحانیت کو ہی جوش آنا لائق تھا، اور یہ وہ دقیق معرفت ہے کہ جو کشف کے ذریعہ سے اس عاجز پر کھلی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ زیادہ غور طلب بات ہے اب جو میں آپ سامعین کو بتانے والا ہوں، کیونکہ یہ جو اب میں پڑھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، انہی میں اس عاجز کے خطبے کا جو عنوان ہے، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، وہ اس کی بات بھی اس میں آ جائے گی۔ آگے حسن فرماتے ہیں، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا،
پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے۔ حسن فرماتے ہیں آگے، تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی۔ تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 مرتبہ دنیا میں نازل ہو۔ اب دیکھیں حضور صاحب نے یہ جو آخری جو الفاظ پڑھے ہیں، اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں کہ تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی۔ تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ تو سامعین کرام، آپ نے دیکھ لیا، میں نے یہ جو اقتباس حضور کا پڑھا ہے، اس میں حضرت مرزا غلام صاحب نے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو 2000 سال پہلے یروشلم میں یہودیوں کی طرف جن کا نزول ہوا تھا، اور بدبخت یہودیوں نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا آپ سب جانتے ہیں، انہیں پر انجیل نازل ہوئی، اور وہ ذکی غلام بطور ذکی غلام بشارت دیے گئے تھے ان کی والدہ محترمہ کو، اور وہ پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو نشان بنایا، لوگوں کے لیے ایک نشان رحمت قرار دیا، اور اس کی ساری تفصیل سورت مریم میں اور سورت آل عمران میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کلمۃ اللہ بھی پھر قرار دیا۔ تو یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں جب کہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد پھر جو یہودیوں نے گندے الزام اس پر لگائے، یا اس کی اپنی قوم جو نصارہ کہلاتی ہے، ابھی ہم اس کے ماننے والے ہیں، انہوں نے گندے جھوٹے عقائد اس کی طرف منسوخ کر دیے، خود بنائے، تو پھر سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح کو پھر 3 دفعہ جوش آیا، تاکہ دنیا میں ان کا کوئی قائم کام پیدا ہو، تاکہ وہ گندے الزام جو یہودی ان پر لگا رہے ہیں ان کی وفات کے بعد، بلکہ ان کی زندگی میں بھی لگاتے پھر رہے تھے، اور وہ جو ان کی قوم نصارہ نے گندے عقائد گھڑ کے اس کی طرف منسوب کر دیے ہیں، اس کی روح نے چاہا کہ اے اللہ تعالیٰ میرا قائم کام پیدا کر زمین میں۔ 3 دفعہ ان کی روح کو مطلب کہ جوش آیا، اور 3 دفعہ ان کی روح زمین پر کسی انسان کے بدن میں ظاہر ہوئی، جوش آیا، اور اس نے پھر یہ جو سارے گندے الزامات حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق لگائے گئے، یہودیوں نے لگایا یا اس کی قوم لگا رہی ہے، ان کا کل کام کیا۔ میں دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی روح کا 3 دفعہ نزول ہوا ہے۔ ابھی میں نے وہ حوالہ آئینہ کمالات اسلام کا متعلقہ وہ پڑھا ہے۔ پہلی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مقدس جسم کے روپ میں 15 صدیاں پیشتر، میں نے ابھی ذکر کر دیا اس کا، اور دوسری دفعہ امام مہدی و مسیح محمود حضرت مرزا غلام احمد کے روپ میں 1 صدی پیشتر یہ واقعہ ہوا۔ تیسری دفعہ سامعین کرام نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں خاکسار عبدالغفار جنبہ کے روپ میں۔ آج یہ عاجز مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے طور پر آپ سب سے بات کر رہا ہے۔ ضرور تھا کہ وہ سب کچھ جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا، آج اس کی مثیل جو ہے سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، اس کے ساتھ بھی اس کی وہ کمیونٹی جن میں وہ پیدا ہوا، جن میں اس نے اپنی پہلی زندگی دعوت سے گزاری پہلے، وہ بھی اسی قسم کے وہ مطلب کہ گھٹیا وہ کام کرتے پھر رہے ہیں اس کے ساتھ جو یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے۔ سامعین کرام، وہ حوالہ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں اب میں، وہ آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 346 پر حضور صاحب لکھتے ہیں، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے،
اور جہالیت غلبہ کرے گی اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے۔ تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی، یعنی تیسرا جو نزول ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو ہونا ہے اس دنیا میں، جیسے کہ آئینہ کمالات اسلام میں حکم عدل علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ سخت جوش میں جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گا۔ تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا ختم ہو جائے گا۔ تب آخر ہوگا اور دنیا کی سب لپیٹ دی جائے گی۔ یہی باتیں ہیں کہ جس کا نزول الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں، یا الہامی پیشگوئی نشان رحمت میں، یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان میں، وہ جو نازل ہوئی تھی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ ہوشیارپور کے دوران، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذکی غلام کے متعلق، اس نشان رحمت کے متعلق جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ تو یہ جو وجود جس کی خبر دی گئی تھی محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں، دراصل میں نے بارہا کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی امت کے آگے پیشگوئی، دراصل کو دہرایا گیا تھا چلہ ہوشیارپور میں، کوئی نئی پیشگوئی نہیں تھی۔ ایک لحاظ سے نئی بھی تھی کہ بڑی تفصیل کے ساتھ محمدی مریم پر جو کلام نازل ہوا الہامی ذکی غلام کے حوالے سے، نشان رحمت کے حوالے سے، تو وہ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ پیشگوئی جو آسم کی تھی ان پر نازل فرما دی۔ تو ایک لحاظ سے آسم کی پیشگوئی جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق آسم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی، اسی کا یہ نزول ہوا تھا حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ ہوشیارپور کے دوران۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں نا، پھر اس وقت کرونا وائرس کی جو بلا دنیا پر نازل ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اٹلی کا کیا حال ہے، وہاں پر ان کا جو ویٹیکان اور جو بھی ان کا سینٹر ہے پوری تثلیث کے باطل عقیدے کا، تین خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری جھوٹی عقائد جو ہیں، گندی تعلیم جو ہم مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی طرف منسوخ کرتے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کرونا ان کے ساتھ اب کیا کر رہا ہے۔ اور امریکہ کو دیکھیں، وہاں پر بھی تثلیث کے عقیدہ کے وہ جو ہیں اکثریت ان کو ماننے والی ہے، خدا کا بیٹے کے طور پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کرونا کیا کر رہا ہے۔ تو یہ وہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح نے جوش مارا کہ جتنے گندے عقائد میری طرف منسوب کیے گئے ہیں، اے اللہ کوئی ایسا وجود دنیا میں اس پر زمین پر ظاہر کر اور اس کے جسم میں میری روح ڈال دے، تاکہ وہ ان تمام گندے عقائد جو میری طرف منسوب کر رہی ہے میری قوم، ان کا وہ کلا کما کر دے، اور یہودی جو گندے الزام مجھ پر لگاتے پھر رہے ہیں وہ ان کا بھی دفیہ کرے۔ میں سمن بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کو جو الہامی نظریہ یعنی ورچوئس گاڈ بخشا گیا ہے، وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی نظریے میں تثلیثی جو مذہب ہے، صلیبی مذہب جو ہے، اس کی موت ہے، لیکن علمی طور پر یہ انشاءاللہ دنیا نظارہ دیکھے گی کہ کس طریقے سے یہ تثلیثی مذہب کی جڑیں اکھاڑ دی ہیں ورچوئس گاڈ کے اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ نے۔ سامعین کرام، ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر میں نے کہا بھی ہے، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے نزول عیسیٰ مریم کے متعلق، ہماری امت محمدیہ کی اکثریت جو ہے 99% لوگ جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اس نزول سے مراد وہی ابن مریم کا نزول مراد ہے جس کی بشارت موسی مریم کو ایک فرشتہ نے دی تھی۔ سورۃ مریم میں پڑھے، ذکی غلام کے طور پر اللہ نے اس کا نام آل عمران میں دیکھیں مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا ہے، اس کو کلمہ طلع قرار دیا ہے، اس پر انجیل نازل فرمائی۔ تو عام طور پر مسلمانوں میں امت محمدیہ میں آسم کی اس پیشگوئی سے یہی مراد لیا جاتا ہے کہ وہ زندہ مسیح، وہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی صلیب سے اسے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور پھر وہ آج تک وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ آخری زمانے میں امت محمدیہ میں یعنی اسلام کے غلبے کے لیے وہ نازل ہوگا بجسم انصری۔ یہ سب قرآنی جو تعلیم ہے اس کے بعد خلاف عقائد ہیں،
قرآن اس قسم کے حیات مسیح اور اس کے نازل ہونے کا جو عقیدہ جھوٹا ہے اس کی تکذیب کرتا ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہوں گا، اپنے کان کھول کر سنو ان باتوں کو۔ میں اپنا میسج تمہیں پھر پہنچا رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے وہاں پر انشاءاللہ وہاں پر خاکسار بھی ہوگا، اور میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے کہ حضور کہوں گا کہ میں نے کھول یہ ان باتوں کو بتایا ہے ان لوگوں کو۔ اگر انہوں نے نہیں مانا میری باتوں کو تو یہ پھر ان کا قصور تھا۔ تو وہ حیات مسیح اور اس کا جسمانی نزول جو عقیدہ مسلمانوں میں گھڑا ہوا ہے، سب جھوٹ، ایک کذب ہے۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ امت محمدیہ نے غلط فہمی میں آسم کی اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی پر حملہ کیا ہوا ہے، جو اصل پیشگوئی ہے۔ ہونا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں آسم نے یہ جو پیشگوئی فرمائی ہے تمثیلی رنگ میں فرمائی ہے، اس کا نام ابن مریم رکھا ہے آسم نے۔ یہ تمثیل ہے ساری۔ اصل میں ہونا یہ تھا کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی وجود کو پہلے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا، اور اس کی پھر دعاؤں کے نتیجے میں اسے ایک روحانی فرزند یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت دینی تھی، ایسے ہی جیسے فرشتہ نے موسی مریم کو ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی اور اسے نشان رحمت قرار دیا، ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی ہونا تھا کہ جس وجود کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کا مقام اور مرتبہ دینا تھا، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے پھر ذکی غلام ایک نشان رحمت کی بشارت دینی تھی، اور اسی کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ بطور روحانی فرزند اس کی جماعت میں، اس کے پیروکاروں میں وہ اس نے پیدا ہونا تھا۔ تو آسم کی جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مریم سے مراد وہ مریم نہیں، موسوی مریم جس کا سورۃ مریم میں ذکر ہے۔ یہاں پر محمدی مریم کی بات آسم فرما رہے ہیں۔ یہ ساری تمثیلی باتیں ہیں، اس میں امت محمدیہ کی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کھولی نہیں آسم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی منظور تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی میں آزمائش کروں۔ وہ کتنے اپنے اس عقیدے میں، اس کلمے میں سچے ہیں، ان میں کتنا تقویٰ ہے، وہ کتنا محمدی علیہ السلام کی تعلیم پر چلنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آسم نے تمثیلی رنگ میں یہ پیشگوئی بیان فرما دی، اور امت محمدیہ کی اکثریت اس وقت سیدھے راست سے بھٹک چکی ہے۔ اگرچہ 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب نے کھول کے بتا دیا کہ کوئی عیسیٰ اوپر نہیں گیا، نہ اس نے آنا ہے، آنے والا امتی فرد ہے، اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام اللہ نے دینا تھا۔ اسی کی خبر آسم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں فرمائی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ میں واحد وجود ہوں امت محمدیہ میں جسے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا۔ مجھ سے پہلے امت محمدیہ میں کسی ولی، کسی مجدد، کسی کتب کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ نہیں بخشا بجز اس مرزا غلام احمد کے۔ میں ان کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 تا 351۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں۔ میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ بس اس عہد کا مصداق میں ہی ہوں۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ یہ تو وہ حوالہ ہے، اور سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آسم نے جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، وہ ابن مریم، وہ موسی مریم نہیں، بلکہ امت محمدیہ میں کوئی روحانی وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی روحانی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ پہلے بخشنا تھا، پھر اس کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اسے ایک روحانی فرزند ذکی غلام کی بشارت دینی تھی، نشان رحمت کی بشارت دینی تھی۔ وہی امت محمدیہ میں آسم کی پیشگوئی کے مطابق بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے اس نے نزول فرمانا ہے۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چلہ ہوشیارپور میں جو
الہامی کلام نازل ہوا اس نشان رحمت کے حوالہ سے یا ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالہ سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں موٹی موٹی الہامی باتیں الفاظ بتانا چاہتا ہوں، پوری تو پیشگوئی بارہا میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس ذکی غلام کے متعلق، اس نشان رحمت کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ملہم لکھتا ہے بریکٹ میں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کأن اللہ نزل من السماء۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ یہ اللہ کا الہامی کلام ہے جو محمد مریم پر نازل ہوتا ہے۔ تو سامعین کو سمجھ آگئی ہوگی کہ تیسرا جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اس دنیا میں ہونا ہے، جس کے متعلق ابھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی، یعنی تیسری دفعہ جب اس کا نزول ہوگا، جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی، تب ایک قہری شبی میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا ختم ہو جائے گا، تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ دیکھ لیں کہ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے اس الہامی کلام میں، جو اس نشان رحمت اور اس ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق اللہ تعالیٰ محمد مریم پر نازل فرما رہا تھا، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرن مقضیہ۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے الہامی پیشگوئی کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، علاوہ اس کے میں نے اکثر وہ پڑھا ہے، ایک الہامی شعر میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد مریم مرزا غلام احمد السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مرد بسد آزاز می آید، زی درگاہ خدا مرد بسد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ یہ تذکرہ صفحہ 684 پر یہ الہامی شعر ہے۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ وہی عیسیٰ ہے جس کے حوالہ سے ابھی میں نے وہ پڑھ کر سنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی، تب ایک قہری شبی میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا ختم ہو جائے گا، تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس کے حوالہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جو ہے وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع نزول مسیح عیسیٰ مریم کے حوالہ سے ہی آج کے خطبہ جمعہ میں ہو رہا ہے۔ میں 3 قسم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ متفق علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا۔ ابن مریم سے مراد وہ موسی مریم کا بیٹا نہیں، محمدی مریم کا بیٹا آنسم فرما رہے ہیں کہ جب ابن مریم نازل ہوگا، یعنی محمدی مریم کا روحانی فرزند جب نازل ہوگا تم میں، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ ساری باتیں میرے اس دعویٰ کے ساتھ ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ امام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ خبر بھی دے دی تھی، اور وہ اپنی میرے جب میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تو ساری باتیں میں نے کھول کر مرزا طاہر کے آگے رکھ دی۔ اگر اس نے میرے ساری باتیں چھپائیں تو آج وہ چلا گیا اس دنیا سے، وہ جو بھی اس کی یہ جرم تھے وہ اس کی مطلب کہ وہ جزا یا سزا پاتا پھر رہا ہے آگے جا کر۔ دوسری حدیث میں اس طرح ہے سامعین کرام کہ ہم فرماتے ہیں، یہ
حدیقۃ الصالحین کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ 899 پر ہے، اور یہ بخاری کتاب الانبیاء سے باب نزول عیسی ابن مریم سے یہ حدیث ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس طرح ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلات احد حتی تکون السجدات الواحدات خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا۔ ترجمہ اس طرح ہے، یہ جو الفاظ عربی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ آنسم قسم کھا رہے ہیں، یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے آنسم کا قسم کھانا۔ آنسم فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی، اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ محمدی مریم کے روحانی فرزند کی آنسم بات کر رہے ہیں۔ موسی مریم کا جو وہ روحانی فرزند تھا، مسیح عیسی ابن مریم جن پر انجیل نازل تھی، یہاں پر آنسم اس کی بات نہیں کر رہے۔ محمدی مریم کے روحانی فرزند، محمدی مریم کے ذکی غلام کی، محمدی مریم کو بشارت بخشے گئے نشان رحمت کی بات کر رہے ہیں، اسے ابن مریم قرار دے رہے ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیبی عقیدے کو توڑ دیں گے، علمی طور پر توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی خنزیر صفت لوگ جو ہوتے ہیں ان کا وہ قتل کریں گے، ان کو دلائل اور براہین کے ساتھ مار دیں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کی خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس عجز کے بعد وہ جو عام توپ تلواروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، اب روحانی لڑائیاں ہوں گی، نظریاتی جنگیں ہوں گی، اور انشاءاللہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظریاتی جنگوں میں فاتح ہوگا۔ آگے فرمایا آنسم نے، اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں یہ براہین اور دلائل کا معاہدہ ہے جس کو لوگ نہیں لیتے، روپے پیسے ادھار لے لیتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ ایت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا اس طرح ہوگا جو ہے آنسم نے فرمایا ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 ابو ہریرہ نے اس کا تلاوت کی ہوئی ہے، یہ آیت بھی حیاتی مسیح عیسی ابن مریم کا عقیدہ بننے میں امت محمدیہ میں وجہ بنی ہے کہ لوگوں نے اسے سمجھ لیا کہ وہی ذکی غلام، وہی مسیح عیسی ابن مریم جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو بن باپ پیدا ہوئے تھے، وہ یہودیوں کی صلیب سے اللہ نے بچا کر اس کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور پھر ابھی وہ بیٹھے ہوئے آسمان پر، اب وہی نازل ہوں گے جسم کے ساتھ۔ سب باطل عقائد ہیں، قرآن کریم ان کی تکذیب کرتا ہے، جڑ کاٹ دیتا ہے۔ آپ پڑھیں تقوی کے ساتھ قرآن کریم کو، کہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں آپ کو ملے گا۔ تو یہ عقیدے اسی طرح کا، مثلا اس حدیث سے یہ جو بیان کیا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے شبہ پڑا اور شبہ پھر ایسا ایسا عقیدے میں بدل گیا جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ علاوہ اس کی میں ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابن عمر کی طرف سے یہ مروی ہے، یہ مشکات جلد 3 باب نزول عیسی ابن مریم اور صفحہ ہے 49۔ اس طرح ہے کہ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض۔ پھر میں کہتا ہوں
کہ یہاں پر یہ نزول عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ موسی مریم کا بیٹا جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ نہیں مراد. یہ محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت دی تھی. اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آنسر فرماتے ہیں ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور وہ 45 برس رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے. یہاں پر میری قبر سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ آسم کی جو اصل قبر ہے ان کی جسمانی قبر اس میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں ان کی قبر جو ہے جس روضہ میں ہے جہاں پر ہے پوری امت محمدیہ جانتی ہے، وہاں پر ایک قبر امت محمدیہ نے اسی وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے اس عیسیٰ ابن مریم کے لیے. اس عیسیٰ ابن مریم سے مراد موسوی مریم کا بیٹا نہیں ہے، محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے. مود مسیح عیسیٰ ابن مریم، مود نشان رحمت، وہی آسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو ہے اس کا مذاق ہے. اسی کے متعلق آسم فرما رہے ہیں اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے، یعنی اسی آسم کی قبر کے ساتھ ہی اس کی تدفین ہوگی. پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے. امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی. علاوہ اس کے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اپنی بعثت ثانیہ کے متعلق فرمایا ہوا کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ بھی پڑھ دوں آپ لوگوں کے آگے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لوکا باب 21 آیات 25 تا 28 ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی بعثت ثانیہ کے حوالے سے، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اس وقت لوگ ابن مریم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا ہوا دیکھیں گے. دیکھیں نا وہی بات آ گئی. میں پھر دوبارہ وہ پڑھ دیتا ہوں الفاظ حکم عدل کے علیہ السلام کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی. تب ایک قہری شبی میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا ختم ہو جائے گا. تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی. یہاں پر بھی سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی بعثت ثانیہ کے حوالے سے کہتے ہیں اس وقت لوگ ابن مریم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتا دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی. اے میرے جماعتی عملی قبرستان کے بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تمہاری مخلصی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی قریب ہے. خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح موعود علیہ السلام اور اسلام، دین اسلام اور احمدیت کے نام پر مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے آپ کو قابو کیا ہوا ہے. یہ تو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی جو عقیدت ہے حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کو جھگڑا ہوا ہے. 48 قسم کے چندے انہوں نے لگائے ہوئے یہاں پر. بار بار میں ذکر کرتا رہتا ہوں، تو بلکہ ان کو تو شرم ہی نہ آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو لوٹ رہے ہیں. میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی مخلصی انشاءاللہ تعالی بڑی نزدیک ہے. اس کے علاوہ سامعین کرام، سورت جو ہے صف جو ہے اس کی آیت نمبر جو 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا
تاکہ وہ اسے یعنی دین اسلام کو ادیان باطلہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک اسے برا منائے اسے۔ اسی آیت کے حوالہ سے آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس آیت میں آسم کے عالمی نبی ہونے کا وضاحت سے ذکر موجود ہے، یعنی اس آیت میں سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں، یعنی آپ کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکاروں کی طرف منسوب ہوئے ہیں اور ان پر غلبہ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب حکم عدل اپنی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232 پر فرماتے ہیں، یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے، یہ وہی یعنی سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں، جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی، یا میں بالفاظ دیگر کہہ سکتا ہوں کہ محمدی مریم کے روحانی فرزند کے ہاتھ پر پوری ہوگی، یعنی محمدی مریم کا وہ روحانی فرزند جس کے متعلق آسم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو تریاق القلوب کا وہ اقتباس ہے جو میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے۔ اسی طرح حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی شرح آفاق کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، اسی آیت جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین، سورۃ صف آیت نمبر 10۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ اس مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیل جائے گا۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، میں پھر آخر پر ایک حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ حقیقت الوحی میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 268 تا 269 پہ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دن نزدیک ہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں کہ دنیا میں ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے، یہ اس لیے کہ نوح انسان نے اپنے خدا کی پرستی چھوڑ دی ہے، اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا، یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں۔ اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا۔ میں ایک دن بیٹھ گیا، اسے خطبہ کے حوالے سے نیٹ پہ میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم جنس پرستی کو لیگلائز کن ملکوں میں ہوا ہے اس وقت دنیا میں۔ میں نے دیکھا چند ملکوں کے سوا پوری دنیا میں یعنی یہ ہم جنس پرستی کو یعنی گے میرجز کو جائز قرار دے دیا گیا قانونی طور پر۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھیں، لوط کی قوم کو یہی بیماری لاحق ہوئی تھی۔ وہ تو ایک قوم تھی، ایک شہر تھا یا ایک علاقہ تھا، اب پوری دنیا میں وہ کام ہو رہا ہے، اس کو لیگلائز کیا گیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ خدا کا پھر جلال ظاہر نہیں ہوگا کہ میں نے انسانوں کو تخلیق کیا تھا، مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان کی آگے نسلیں
بڑھانے کے لیے یہ انسان، یہ بدبخت بندہ جو اس کو میں نے پیدا، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کیا یہ نیچر پر حملہ نہیں؟ یہ وجہ ہے کرونا وائرس اور کرونا کی ہلاکتوں کی، کہ جس کے آگے پھر بس ہیں، بے بس ہیں سارے کہ ہم کیا کریں اب۔ آپ کر سکتے ہو کہ وہ جو سارے بد کام ہیں جو آپ نے خدا کے مقابلے پر اختیار کر لیے ہیں دنیا میں، ان کو چھوڑ دو، خدا کے بندے بن جاؤ، تو انشاءاللہ یہ عذاب بھی چلا جائے گا۔ آگے حسن فرماتے ہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مخلوق کام کیا گیا اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں، کہ وہ وقت دور نہیں، میں نے کوشش کی خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب تر آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچش میں خود دیکھ لو گے۔ مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے، نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے، نہ کہ زندہ۔ اسی طرح میں ایک اور حوالہ اسی حوالے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی قوم پر عذاب جب نازل کرتا ہوں تو اس سے پہلے اپنا مرسل ضرور بھیجتا ہوں۔ جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں سورۃ بنی اسرائیل کی وہ آیت پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی ہم رسول نہ بھیج لیں۔ تو اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آپ کے ملفوظات جلد 5 صفحہ 431 پر الفاظ ہیں، معمور من اللہ کا انکار سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص نے جو اکثر صوفیوں کی صحبت میں رہا، عرض کیا کہ دعا کریں کہ مجھے خدا کا شوق و معرفت حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، پہلے ایمان کو درست کرو، یہ ریاستیں جو طریقہ نبی سے باہر ہیں یہ تو کسی کام نہ آئیں گی اور نہ منصب مقصود کو پہنچائیں گی۔ دیکھو بعض جوگی اس قدر ریاستیں کرتے ہیں کہ اپنے بازو سکھا دیتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ ایک تو ارشاد نبی کے خلاف، دوم ایمان ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ ان کی بات قبول کرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے منشا کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے معمور کو مانیں۔ دیکھو یہودی خدا کو مانتے ہیں اور مشرک بھی نہیں، قبلہ بھی ان کا وہ ہے جو پہلے مسلمانوں کا رہ چکا ہے، مگر پھر بھی خدا کے حضور مقبول نہیں، صرف اس لیے کہ خدا کے رسول کو نہ مانا۔ رسولوں کو نہ ماننے سے وہی جنہیں عالمین پر فضیلت دی گئی تھی ملعون ہوئے، یعنی یہودی بنی اسرائیل، کیونکہ گناہ تو اور بھی ہیں، مگر سب سے بڑا گناہ معمور من اللہ کا انکار ہے۔ غور کر کے دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا گناہ یہ کیوں ہے۔ جس قدر گناہ ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرما برداری سے پیدا ہوتے ہیں، اور خدا کے احکام معموروں کی معرفت دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پس جب ان احکام کے لانے والے کو نہ مانا تو گویا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بھی نہ مانا، کیونکہ جس نے اللہ کی مرضی ظاہر کرنی تھی جب اس کا انکار کیا تو اس کی رضامندی کی راہوں کا کیوں کر علم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی باوجود خدا کو ماننے، نماز روزہ کرنے کے بندر اور سور کہلائے۔ سامعین کرام، میں آخر پہ پھر ایک اقتباس حق موعود امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد کا آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 641 حاشیہ پر فرماتے ہیں، ایت قرآنی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو خلقت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے،
بس سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پا دو۔ سامعین کرام، خاکسار اور میری جماعت احمدیہ صاحب سن کو قبرستانی جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلیفے، دراصل وہ بلائے قادیان ہے، اس نے عرصہ 17 سال سے شب ابی طالب میں ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ دیکھو نا، 1500 سال پہلے تو لا علمی کا زمانہ تھا، اتنا شعور نہیں تھا۔ محمد عربی وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ابو جہل، جس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ کام کیا تھا، شب ابی طالب میں ڈال دیا۔ 3 سال تک بچے بلاتے رہے دودھ کے لیے، اتنا ظالم شخص تھا۔ صرف یہ اس بات کا کہ نمبردار تو میں ہوں مکہ کا، یعنی تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ آپ کے دعوت سے پہلے پورا مکہ، پورے لوگ جو آپ کو جانتے تھے صادق اور امین کا لقب دیتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ نمبردار جو تھا ان کا مکہ کا، ابو جہل، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے شب ابی طالب میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں میں ڈال دیا۔ 3 سال تک یہ معاملہ رہا ہے۔ آج وہی سلوک 1500 سال پہلے جو میرے آقا کے ساتھ ہوا تھا، آج وہی سلوک میرے اور میرے اہل و عیال اور میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو کہتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ بلائے قادیان ہے۔ انہوں نے وہی کام میرے ساتھ اور میرے اہل و عیال اور میرے جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جو کہ محمد عربی وسلم سے 1500 سال پہلے ابو جہل نے کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نے کیا تھا۔ ابھی بھی احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی، آپ کا دماغ نہیں کام کرتا۔ حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ آپ کو چاہیے آپ پوچھیں اپنے اس نام نہاد جو جس کو خلیفہ کہتے ہیں، یہ کیوں آپ نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، جبکہ وہ میدان میں کھڑا ہو کر آپ کو للکار رہا ہے، آئیں بتائیں مجھے میری کیا غلطی ہے۔ اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرا غلط بات بتاؤ میرے سامنے، میں چھوڑ دوں گا جب پتہ لگ گیا کہ میری بات غلط ہے، میرا دعویٰ غلط ہے، میرا نقطہ نظر غلط ہے۔ آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں اتر رہے؟ کیوں اس کا اخراج اور مقاطعہ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے 17 سال سے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کرونا وائرس جو ہے بنی نوع انسان کو اس نے پوری گرفت میں لیا ہوا ہے، اور یہ غریب اور امیر کی بھی تمیز نہیں کر رہا، ہر طرف اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نام نہاد خلیفہ جو قبرستانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی نشان نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کسی ایک گاؤں پر بھی عذاب نہیں آتا جب کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے، جبکہ یہ ابھی میں نے بتا چکا ہے کہ 195 ملکوں، پوری دنیا کو اس عذاب نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، دسمبر کے آخر سے شروع ہوا ہے اور چل اور قریباً 76 لاکھ کے قریب اس وقت مریض ہو چکے ہیں، اور 4.25 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، اور ہر دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، ہر ملک میں مر رہے ہیں، اور زیادہ زور اس کا یورپ اور امریکہ میں ہے، کیونکہ یہی عیسائی قومیں ہیں۔ یہ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا کفر اور جھوٹ اس کی طرح منسوب کیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ یہ عقیدے اس کے ہیں، جبکہ قرآن کریم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے رسول نے ان سب جھوٹے عقیدوں سے بریت ظاہر کی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ پڑھیں وہاں پہ قرآن کریم میں غالباً سورۃ مائدہ میں ہی انہوں نے فرمایا ہوا کہ یہ سب باتیں تو میرے بعد انہوں نے میری قوم نے اختیار کی ہیں، میرا تو تعلق ہی نہیں ان عقائد سے۔ تو مرزا مسعود صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی نشان نہیں ہے، اگر نشان ہوتا تو میں بتاتا۔ تو اتنا بڑا ظلم احمدیوں پر ہو رہا ہے، ایک تو ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو غلام بنایا ہوا ہے، 48 چندے لگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس کو دیکھیں کتنی بڑی سزا نازل چکی ہے آسمان پر، اسی معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت کو کی گواہی کے لیے یہ اترا ہوا ہے عذاب۔ اس کے باوجود یہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی نشان نہیں ہے۔ میں پھر اس کو یاد دلاتا ہوں، تیرے مامے نے کہا تھا عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی یہ موت جو پوری دنیا پر آ چکی ہے، اے غلام مسیح الزماں کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں دنیا کی سے یہ عذاب جائے گا۔ مجھے نہیں علم کہ کب جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورا کام کرے گا، پوری دنیا کی اصلاح اب کرے گا، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے سامان پہلے پیدا کرے گا، اور باطل مذاہب ہیں ان کی جڑ پہلے کاٹے گا، اور یہ جو فلسفی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو متکبر ہیں،
ان کے سروں کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملائے گا اس عاجز کے سامنے، اپنے بندے کے سامنے جس کو اس نے معمور فرمایا۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، برِ صغیر پاک و ہند میں ایک نیا عذاب ٹڈی دل میں وہ بھی پورا برِ صغیر پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کیا تماشا وہاں پہ ہوا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں یہ ٹڈی دل جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں ڈال، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے برگزیدہ نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں یعنی فرعون اور اس کی یہ دونوں مطلب دونوں سے مراد یہی عصا کا سانپ مرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، دوسرا کہ ہاتھ کا مطلب کہ سفید ہو جانا، گریبان سے جو نکالتا تھا وہ سفید ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جانے والے 9 نشانات میں سے ہیں۔ یقیناً وہ بہت ہی بد کردار لوگ ہیں۔ یہ 9 نشان جو ہیں، یہ معجزات جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئے تھے، ان کا میں متعلق تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو اس آیت میں 9 موضوعوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کی تشریح مختلف جگہ پر قرآن مجید میں ہوتی ہے۔ 2 تو یہیں بیان کی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 10 سے آگے 13 تک، یعنی یاد بیضاء و عصا۔ تیسرا معجزہ قحط ہے، چوتھا معجزہ اولادوں کا مر جانا ہے جو ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ وہ نقص من الثمرات۔ پانچواں معجزہ طوفان کا تھا کہ ان پر ایک عظیم و شان طوفان آیا تھا۔ چھٹا معجزہ ٹڈیوں کا تھا، یعنی ٹڈیوں نے فصل تباہ کر دی تھی اور قحط پڑ گیا تھا۔ آج برِ صغیر ہند و پاک میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا عذاب نہیں ہے؟ یہ کرونا پہلے آ گیا تو اس سے کم ہے یہ عذاب جو دوسرا آ گیا ہے۔ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں اپنی آنکھیں کھولو، استغفار کرو، توبہ کرو، سوچو کہ تم سے کیا غلطیاں ہو چکی ہیں۔ کیا تم محمد علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہو؟ کیا تم واقعی کلمہ گو ہو؟ اپنی گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے اسلام کے ساتھ۔ اور 7واں معجزہ سامعین کرام القملہ یعنی جوؤں کا معجزہ تھا، یعنی جوئیں ملک میں بہت بڑھ گئی تھیں۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام یعنی مصر کی باتیں ہو رہی ہیں، غالباً ایسی سردی پڑتی تھی کہ غسل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا اور جوئیں پڑ گئی تھی۔ 8واں معجزہ مینڈکوں کا تھا، اور 9واں معجزہ جو تھا وہ خون کا تھا، جس سے مراد طاعون کی وہ قسم ہے جس میں نکسیر پھوٹنے لگ جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ وہ اس قوم یعنی فرعون کی قوم میں پھوٹ پڑی تھی۔ تو یہ وہ عذاب تھے۔ تو آخر پہ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 14 شجاعت کا میں نے کل ایک بیان پڑھا ہے۔ وہ سادہ آدمی ہے، ویسے سیاستدان ہے۔ سیاستدان تو بہت سیاستدان ہوتا ہے، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ان میں جو بھی خرابیاں بیچارے ہیں سب میں، تو میں ان کو بڑی ذمہ نہیں کہتا، لیکن پھر بھی مقابلتاً باقی سیاستدانوں کے بالمقابل یہ شخص ایک شریف آدمی ہے۔ تو اس کا میں نے بیان پڑھا، میں چاہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں پڑھ کر سنا دوں آپ لوگوں کو۔ یہ ڈیلی ایکسپریس میں ان کا چھپا ہے بیان، کل کا ہے 11 جون کا۔ مسلم لیگ کے صدر و سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ مزدوری کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملازمین اور اپنے ارد گرد جتنے غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان کو کھانا دیا کریں۔ اپنے ایسے رشتہ دار اور سفید پوش لوگوں کی مدد کریں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ چودھری شجاعت نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے اور تمام لوگوں کے لیے یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے کہ کرونا سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈریں۔ وہ مذہبی بندہ تو ہے نہیں بیچارہ، اس کو کیا پتہ کہ دین اسلام میں مولوی نے کیا کر دیا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک سیاستدان ہے، تو اس لحاظ سے وہ بتا رہا ہے بیچارہ۔
پھر بھی سچی بات کر رہا ہے کہ کورونا سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈریں، اس وبا سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر اپنی زندگی گزاریں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تب ہی معجزات ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میری اپنی زندگی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں بار بار سب کو یہی تاکید کر رہا ہوں کہ یہ وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں طاقت کا معیار بدل چکا ہے۔ ایٹم بم اور میزائل اس وائرس کو نہیں مار سکتے۔ طاقتور ہونے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں۔ میرا اس بات پر یقین اور پختہ ہو گیا ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ سامعین کرام، جس حقیقت کی پاکستان کے ایک سادہ درویش سیاستدان چودھری شجاعت صاحب کو سمجھ آ گئی، قبرستانی نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد کو اس حقیقت کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نشان نہیں، کرونا وائرس کوئی نشان نہیں۔ انتہائی بے علم شخص ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو اللہ اس پر رحم کرے اور اس کو عقل اور فہم دے اور لوگوں کو بتائے اصل حقیقت جو ہے، جو دعوی سازش کا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کی خبر دے لوگوں کو کہ 17 سال سے ایک شخص نے ماؤز ذکی غلام مسیح الزماں کا دعویٰ میرے آگے رکھا ہوا ہے۔ میرا الغلام.com پر مضمون نمبر 49 پڑھیں، وہاں پر میں نے اس نے جب جھوٹ بولے ہیں میرے متعلق، تمسکر اور ٹھٹھے کیے ہوئے ہیں، میں نے ان کا جواب دیا ہوا ہے۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ آخر پہ سامعین کرام میں حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی یہ کہتا ہوں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن۔ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن انشاءاللہ تعالی۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اے میرے قبرستان سے تعلق رکھنے والے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، میری بات کو سنو، لکھ لو اس بات کو۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.